غم کی سولی پہ کھڑے رہتے ہیں، خواب آنکھوں میں پڑے رہتے ہیں، لاکھ ہم ان کو گرا لیں پھر بھی جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ کس تہذیب سے اور کس خوبصورتی سے اس نے اس سارے منظر نامے کو شاعری میں بیان کیا، یہ یقیناً اسی کا خاصہ ہے۔ اور میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر میں بہت گفتگو کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ دوست ہے اور حق دوستی ادا کر رہا ہے، لیکن یقین جانیے اردو ادب کی بہترین کتابوں میں اس اور پچھلے سال آنے والی کتابوں میں سے ہمیں مرشد ایک ایسی کتاب نظر آتی ہے جسے آپ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار آپ نے بہت اچھا وقت گزارا، اور بہترین وقت کتاب کو پڑھنے کا وقت ہے۔ عشق طوفان اٹھا بھی سکتا تھا، عشق وحشت مٹا بھی سکتا تھا، مجھ سے وہ اس قدر بھی دور نہ تھا، آنا ہوتا تو آ بھی سکتا تھا۔ یہ خوبصورتی، یہ موتی جیسے اس نے اپنی شاعری میں پروئے ہیں، میں اس کے لیے بہت دعاگو ہوں۔ امجد خان تجوانہ کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی یہ شروع ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ابھی صرف اس نے شاعری میں چلنا شروع کیا ہے، اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس سے بہت سی ہمیں توقعات وابستہ ہیں، نہ صرف ضلع بہاڑی اور خصوصاً بورے والا کا نام آپ کو ملکی سطح پہ جگمگاتا نظر آئے گا، بلکہ اگر ایک شعر صرف دیکھ لیں میرے آگے بار بار وہ شعر، آنکھ مر جائے تو بتا مرشد پھر یہ سپنے کہاں پہ جاتے ہیں، تنگ دستی جو گھیر لے امجد پھر یہ اپنے کہاں پہ جاتے ہیں۔ جناب